علیہ وسلم تسلیما الصلاۃ والسلام علیکم الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خلیل اللہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی بحق محمد الامین الفصیح عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم اجعلنی خیرا مما یظنون واغفر لی ما لا یعلمون ولا تؤاخذنی بما یقولون حسبی الرب من المربوبین حسبی الخالق من المخلوقین حسبی الرزاق من المرزوقین حسبی اللہ رب العالمین حسبی حسبی من لم یزل حسبی حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم حسبی الرب من العباد حسبی الذی هو حسبی مذ کنت حسبی حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ حضرت عمر بن خطاب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی پیارے غلام عمر بن خطاب خلیفہ ثانی خلیفہ دوم، آپ نے فرمایا کہ دعا بندے کی زمین و آسمان میں روک لی جاتی ہے، ذرہ برابر فاصلہ طے نہیں کرتی جب تک وہ اس سے پہلے اور آخر میں درود و سلام نہ پڑھے۔ ایک مرتبہ محبت سے درود و سلام اللہم صلی علی محمد۔ آمین۔ آپ کہیں گے کہ اچانک محفل اور اتنی جلدی محفل نہیں ہوتی آستانے پہ۔ اس کی ایک دو وجہیں تھی جس وجہ سے محفل رکھی، تو باقی یہ باتیں تو بڑی پرانی ہیں۔ یہ جو فیصل سنا رہا ہے یہ پرانے ساتھیوں کو صوفی غلام حسین ویسی صاحب انہوں نے دیکھے بھی ہیں، ان کی قبر کا بھی پتہ ہے، پرانے ساتھی بیٹھے ہیں، اور اس پہ ایک کتاب بھی چھپی تھی عطائے ویسی جسے میں نے بند کر دیا تھا، جس میں یہ ساری بشارتیں جو صوفی صاحب نے مجھے دیں اس میں لکھی ہوئی تھیں۔ لیکن وہ سارا ایک طرف، ایک بات بڑی اچھی تھی ان کی، اچھی ساری تھیں، اللہ کے ولی تھے اور بڑے سخت تھے، ایک بات ان کی بڑی اچھی تھی۔ اب میں بھی وہ وَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے تحت سنا دیتا ہوں، ورنہ ان کسی سچے مرید واسطے کسی شاید ہی لوڑ نہیں تے جنہوں ساڈے منہ تے نہیں یقین وہ قسمہ دا سر کھائے، سانوں ان بشارتاں سنان دی بھی کوئی نہیں لوڑ، جس کو ہم پہ نہیں نا یقین، ٹھیک ہے نا، یہ یاد رکھیں۔ اتنی دیر ہم بندہ عمر ابن خطاب سے کسی نے پوچھا، اس نے برائی کسی کی بیان کی، آپ نے فرمایا تو نے اس کے ساتھ تعلق قائم کیا ہے، اس کی ہمسائیگی اختیار کی ہے؟ کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا لین دین کیا ہے؟ کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اس کے پاس رات بسر کی ہے؟ نہیں۔ فرمایا پھر تو کیا اسے جانتا ہے؟ تو یہ تینوں چیزیں انسان اپنے شیخ سے کرتا ہے تو عقل مند کو سمجھ آ جاتی ہے، نہ آئے تے ساری زندگی انہوں نے سمجھائیے، وہ ایسے مرید نہ مرید ہوتے ہیں نہ کوئی بات ہے۔ کسی شیخ نے کہا تھا، مرید نے کہا حضور 2.5 لاکھ آپ کا مرید ہے، کیسے نگاہ ہوتی ہے؟ فرمایا کل بتائیں گے۔ شاہ جی انہیں سارے مریدان بلا لیا، انہوں نے 2 مریدان سمجھایا، انہوں نے کہ اتے چڑھ جائے جی، اور میں اوپر سے بکرا ذبح کریں گے، اس کا خون گرے گا، پتہ چلے گا بندہ ذبح ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کون میری ساتھ میرے خاطر جان دے سکتا ہے؟ ایک جنوں نہیں اٹھا سکا، حضور میں حاضر ہوں۔ وہ جناب سیڑھیوں پہ چڑھ گیا، انہوں نے اسے پیچھے کیا، بکرا ذبح کر کے خون گرا دیا، دونجا کہ لے بھئی آج جڑ گیا، بابے اور وڈنا شروع کر چڑھیا جی۔ یہ پتہ نہیں طریقت سے وڈن گے کہ نہیں، ساڈا بیڑا کر کے چھڈن گے۔ انہوں نے کہا کون میری خاطر جان دے سکتا ہے؟ تھوڑا جا سکتا تاری ہو گیا، پھر ایک اٹھا، اس نے کہا حضور میں۔ آپ نے فرمایا پھر جناب اوپر سے خون نیچے آیا۔ اب انہوں نے کہا کون میری خاطر جان دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں اٹھے، سکتا تاری ہو گیا۔ ایک بوڑھا سا اٹھا، بیچارہ اٹھتا اٹھتا سینوں کے پاس خون دیکھ کے وہیں بے ہوش ہو کے گر گیا۔ آپ نے فرمایا ان 2.5 پہ نظر ہوتی ہے، باقی کی کوئی نظر نہیں ہوتی۔
نظر شیخ کی کرنے کے لیے جس شخص کا ناتا، جس درویش کا، اگر سچا درویش ہمارے جیسا نتھو پتھو نہیں تو جس کا تعلق ہی اللہ کی طرف ہے، وہ مخلوق کو خاک دیکھے۔ با یزید بستامی 20 سال مدیر آپ نام پوچھتے رہے، جب آتا نام پوچھتے، جب آتا نام پوچھتے۔ اس نے ایک دن کہا مذاق کر دیو، اپنے فرمایا مذاق نہیں کرتا، اللہ کے سوا مجھے کچھ یاد ہی نہیں رہتا۔ ہم بھی اسے مرید سمجھیں گے جو سفینہ مصطفی کے لیے کام کرے، چاہے میری سگی اولاد ہے، نہیں کرے گی تو میری کچھ نہیں لگتی۔ یہ آج میری بات نوٹ کر لیں، میرا حیدر ہے سفینہ مصطفی کے لیے کام کرے گا تو میرا کچھ نہیں، تو کچھ نہیں لگتا، بھول جائے مجھے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، میرے بھی وہ لوگ جو ایمان لائے، فَالَّذِينَ آمَنُوا پہلے ایمان ہے، وَاتَّبَعُوا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا، فرمایا میرے حبیب پہلے تو تیرا ادب رکھے نا دل میں، پھر اس کے بعد تیرے مشن کی مدد کریں، تیری نصرت کریں۔ تو پتہ لگ گیا اللہ کہندا میرے حبیب دی نصرت کرو، جڑا سارے جگ دی نصرت کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتہ چلتا ہے سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ فرمایا میرے بھی پہلے ایمان، پھر تیری عزت و توقیر، تیری محبت، تیرا پیار، تیرا ادب، اس کے بعد میرے حبیب صرف اس پہ بات ختم نہیں ہوگی، اس کے بعد کیا ہو، تیرے مشن کی مدد کریں، پھر وہ جو نور ہم نے قرآن اتارا اس کی تباہ کریں، اولئک هم المفلحون، میرے حبیب یہی فلاح والے ہیں، باقی نہیں ہیں۔ اب میں نے تو کہا بھی نہیں نا، یہ مشن جو ہوتا ہے کوئی بھی، یہ اللہ اور اس کے رسول کی ہوتا ہے، اس کے ساتھ چلنے والے ان پہ رحمت ہوتی ہے، ان پہ کرم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ آج ایک دم حضرت صاحب نے محفل کر لی، آج تقریر بھی نہیں میرے ذہن میں، میرا یہ ہے کہ آج محفل، میں نے آج کی محفل اس لیے کی کہ جو اللہ پاک نے تاجدار کائنات کی بارگاہ سے ہمیں رمضان شریف میں 500 کلو گرام کھجور بھیجی اور آقا جی کے صدقے آئی، سمجھیں، تو اس کے شکرانے کے طور پہ آج کی محفل ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ پھر ہم نے رکھ اس لیے جلدی رہی کہ ہمارے ایک مہمان کراچی سے آئے، تو یہ بھی علامہ تنویر صاحب بابے افغانی دی پہلی گل پوری ہو گئی ہے۔ یہاں پہ ایک درویش آئے تھے افغانستان سے ہماری کتابیں لینے، درود تجلیات مصطفی لمحات مصطفی، انہوں نے بھی بڑی باتیں کی تھیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ علامہ صاحب کو تو یاد ہے مجھے، اس میں ایک بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ ان کہا تھا یہ یونیورسٹی مدینہ شریف کی یونیورسٹی ہے۔ کون علامہ صاحب؟ میں نہیں، یہ سارے انہوں نے کہا یہاں پہ وہ آئے گا جسے حضور چاہیں گے، دوسرا نہیں آئے گا۔ یہ انہوں نے بات، کیسے وہ آئے گا؟ حضرت علی کے پاس ایک شخص آ گیا، اس نے کہا حضور آپ سے پیار ہے، آپ نے دیکھا، نگاہیں چار کی، آپ نے فرمایا آقا جی نے مجھے 1000 باب علم کا عطا کیا، میں نے ہر باب سے 1000 باب کھولا، ہر باب میں 1000 چابی لگتی ہے جو میں علی کے پاس ہے، یہ اسے سمجھایا کہ میرے پاس اتنا علم ہے۔ آپ نے فرمایا میں اپنے چاہنے والوں کی لسٹ میں تیرا تو نام ہی نہیں دیکھتا۔ پھر ایک شخص ہے، اس نے کہا حضور مجھے آپ سے پیار ہے، آپ نے فرمایا ہاں، آپ نے فرمایا ہاں، اللہ نے ازل سے ہمارے چاہنے والوں کو ہمارے گروپ میں، ہماری جماعت میں شامل کر دیا، ہماری جماعت میں سے کوئی نکل نہیں سکتا، غیر اس میں داخل ہو نہیں سکتا۔ تو آپ کو تو پتہ ہے سفینہ مصطفی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ خود اس کے وکیل ہیں، کفیل ہیں۔ انہوں نے بھی یہ کہا تھا، یہ بات کہنے کے بعد انہوں نے کہا تھا جسے حضور چاہیں گے کراچی سے بھی آئے گا۔ اس میں اور بھی بڑی باتیں انہوں نے کی علامہ صاحب کے ساتھ، علامہ صاحب کو انہوں نے بشارتیں دی تھے، میں نے سنانے لگ گیا، تو میں نے کہا علامہ صاحب ہم نے آپ کو اس دہلیز پہ اٹھا کے پھینکا ہے، کرامتیں جس در کی خاک۔ آمین۔ جن کے گھوڑوں کے پاؤں سے کرامتیں ابھرتی ہیں، کرامت کیا چیز ہے؟ کیوں؟ میں نے ویسے تو شیخ کے پاس آنے والے بندے کو غیر کی طرف دیکھنی ہی نہیں چاہیے، تو یہ آج محفل اس لیے رکھی، اور پھر بڑی یہ سعادت کی بات ہے، آج ہمارے الحمدللہ دوست نئے ساتھی سفینہ مصطفی کے کراچی سے فرحان علی مصطفی قادری تشریف بھی لائے ہیں، اور ہم انہیں خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ اور آقا جی نے ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے فلاں سے پیار ہے، انہوں نے کہا اسے بتایا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ بتایا نہیں، فرمایا اسے بتا مجھے تجھ سے پیار ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، کیا محبت کی ہے۔ ہم بھی فریدی صاحب کو کہتے ہیں ہمیں آپ سے محبت ہے،
آپ اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں اور الحمدللہ 7-8 ماہ سے کہتے ہیں مجھے کبھی چھٹی ملی ہی نہیں، میں ایسی جگہ پہ کام کرتا ہوں، کہتے ہیں آپ کو کہتا گیا جاتا گیا چھٹی مل گئی۔ اصل میں ان کا لکھا ہوا تھا یہاں، اور الحمدللہ وہ آپ کے پاس ایسے نہیں آئے، بڑی محبتوں سے آئے، اور الحمدللہ انہیں کسی سید زادے نے منہ مبارک عطا کی ہیں، وہ آپ کے آستانے کے لیے تحفہ لے کے آئے ہیں آقا جی، وہ انشاءاللہ اینڈ پہ آپ کو زیارت کروائیں گے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے الحمدللہ، یہ عرفان آل محمد کی بہاریں ہیں۔ آمین آمین۔ قوالی میں نے رکھی، میں نے کہا چونکہ کہتے ہیں محفل سما بچہ پیدا ہوئے تاں رکھنی چاہیے، شادی ہوئے تاں رکھنی چاہیے، تے محبوب دی بارگاہ دے وچوں تحفہ لبے۔ ابو ہریرہ نے ایک حدیث پاک مشکات کی، آقا جسم سے 2-3 دفعہ بات کی، بات بڑی لمبی ہے، تو آقا جی نے فرمایا اے ابو ہریرہ تیری ناک خاک لودو۔ اب یہ عرب میں بہت بڑی گالی تھی، ہم یہ نہیں کہتے حضور نے دی، حضور نے وہ لفظ تو رائے۔ ابو ہریرہ جب کسی کو یہ حدیث پاک سناتے تھے تو یہ لفظ ضرور سناتے تھے، اس واسطے کہ ایک ایک حرف مرشدہ مینوں دستا وان قرآن ہے۔ میں نے ایک بزرگوں کی کتاب پڑھی، انہوں نے ملفوظات میں کوئی بڑے سخت سے لفظ کہہ دیے، وہ جو درویش ان کا مرید تھا اس نے ویسے کہ ویسے ہی لکھ دیے۔ میں نے کہا بابے تے بابے نے انہوں نے منن والے نے بھی صدقے جائیے، کیا بات ہے انہوں نے، میں کبھی آپ کو خاص ساتھی کسی کو دکھاؤں گا، عجیب و غریب لفظ ہیں۔ تو یہ بڑی سعادت آج الحمدللہ قوال بھی آ چکا ہے، اور میرا تو مقصد تھا کہ مغرب کے بعد محفل شروع ہو 10-11 بجے ختم ہو جائے، لیکن آپ ساتھیوں کی میں سمجھتا ہوں، یا میں نے کہا تھا مغرب تک پہنچ جائیں، مغرب کے بعد لنگر ہو جائے، فیصل کو میں نے کہا تھا 9 بجے جماعت ہو جائے، 9 بجے جماعت کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم محفل شما کر لیں گے، قوالی ہو جائے گی۔ اس لیے، اور میں سمجھتا ہوں یہ تاجدار کائنات کی بارگاہ سے یہ نہ سمجھو کہ ہماری بڑی بڑی بات ہے، نہیں، جس ٹائم وہ نواز دیں تو میرا سین بھی نواز چھڑ دیں۔ اور پتہ کیا ہوتا ہے، کچھ کمی ہوندے جڑے گھر ہوتے انہوں نے نوازی دے، کچھ انہوں آکھی دا اوتھے وہ چوڑا کمی بیٹھی، مطلب میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ انہیں بھی نہ سمجھے کہ حضرت صاحب لفظ کمی استعمال، میں آپ کو ایک یہ دنیاوی بات سمجھا رہا ہوں۔ جیسے کہ میں شیر محمد شرک پوری کے پاس ایک چودھری آگیا، پہلے بھی واقعہ سنایا تو اس کے ساتھ ایک اس کا کمی کام کرنے والا تھا، تو اس نے کہا او رستے میں سمجھاتا آ رہا ہے، دیکھ یہ شیر محمد شرک پوری جو ہے نا درویشہ بندہ ہے، انجے للو پنجواں سارے نہ بعد اندر روٹی ہوتے، اب میرے نال نہ بمی پڑھاؤ کے بمی۔ وہ بیچارہ ڈر گیا، اب سارے لوگ بیٹھ گئے کھانے کے لیے، وہ ایک طرف کھڑا ہے، ہاتھ باندھے کہ میں بیٹھوں تو بیٹھوں کا۔ میاں صاحب نے سب کو کھانا دیا، اپنا کھانا سامنے آیا، آپ نے فرمایا اچھا بھی کھانا کھاؤ، اس کی طرف آپ نے دیکھ کے فرمایا او چودھری دے کمی تو میرے کوڑا، میں حضور دا کمی تو چودھری دا کمی، یار رڑ کے کھانے ہیں، ہم بھی تو حضور کے کمی ہیں۔ او کتا لفظ بھی بڑا تھوڑا ہے، یہ تو لوگ کہتے ہیں نا وہ کتا کیوں کہتے ہو، حضور سرور کونین کی بارگاہ عالیہ میں سے اس سے بھی کوئی ذلیل لفظ ہونا اللہ کی قسم وہ بھی جشتا، بلکہ صوفیاء نے تو ایک درویش نے کہہ دیا میں حضور کے در کا ساگ ہوں، بعد میں توبہ کی، ساری رات روتے رہے، فرمایا یا رسول اللہ یہ میں نے کیا کہا، میں نے کہا کہ میں آپ کا ساگ ہوں، آپ کے ساگ تو مجھ سے بھی اچھے ہیں۔ اور جامی فرماتے ہیں سگت را کاش جامی نام بودے، یہ نہیں فرمایا کہ جامی آپ کے در کا کتا ہو، یا رسول اللہ کاش آپ کے کتے کا نام جامی ہو، جب پکارے جامی کا نام آپ کی زبان پہ آ جائے گا۔ کیا کہنے، ادب کی بات دیکھو، یہ نہیں فرمایا کہ جامی آپ کے در کا کتا ہو، فرمایا آپ کے کتے کا نام جامی ہو۔ اللہ کی قسم یہ ادب اپنے صوفیاء میں آپ دیکھیں، اس کے علاوہ آپ کو یہ میسر ہی نہیں آئے گا، اور یہ میں دعوے سے بات کہہ سکتا ہوں۔ اس لیے حضور کو پتا تھا کہ وہاں پہ جو آتے ہیں وہ تو بڑے اچھے ہیں، اپنے اپنے حصے کا لنگر کھاتے ہیں، یہ ہمارے در پہ آنے کے قابل نہیں، انہیں وہیں لنگر بھیج دو، اے ذرا چوڑے بڑے نا تو یہ نہ ہو ایک تیرے بوک دے رہن لکمہ پا دیو ہیں، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال۔ اور میں یہ کہہ سکتا ہوں سرکار کے صدقے کہ الحمدللہ یہ آپ لوگوں کا سفینہ مصطفیٰ، یہ آپ کا ہے، آستانہ آپ کا ہے، میرا کو نہیں، میرا تے بغداد شریف وچے یہ دوڑا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ میرا دعویٰ ہے
کہ قریب قریب کیا پیچھے تک بھی آپ کو کوئی آستانہ نظر نہیں آئے گا جس پہ 12 من 500 کلوگرام کھجور آئی ہو۔ یہ میرا اعلان ہے الحمدللہ سرکار کے صدقے، یہ حضور کا بڑا کرم ہے۔ حضور کے در کی خاک بڑی نرالی، حضور کے در کی کھجوریں، یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ اس لیے اس کی خوشی میں ہم نے آج کی محفل کی۔ ہم نے کہا چلے آقا جی کی بارگاہ میں شکریہ ادا کریں۔ اور جب کھجوریں آئیں تو سب سے پہلے میں نے اپنے مرشد کریم کا شکریہ ادا کیا، پھر سیدہ زہرا کا شکریہ ادا کیا، پھر آقا جی کا کیا، پھر اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ سیڑھی ایسی ہے نا، اتو تھلے نہیں ابھی دا تھلے ہی ہوتا جانا ہوتا، الٹا چکر نہیں چل سکتا اتنے، ٹھیک ہے نا۔ پہلو سیکٹری نہیں ملی دا ہے، پھر وہ جنرل سیکٹری ملتا ہے، پھر وہ مینیجر ملتا ہے، پھر جا کے کدھر بادشاہ چے جائے کہ یہ وہ بادشاہ نہیں ہے۔ ان کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، سدا کھلا رہتا ہے۔ یہ ایسے سخی لجپال ہیں، سدا کھلا رہتا ہے۔ میں نے ایک آیت کریمہ آپ کو سنائی، میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ 11 بجے کے قریب اللہ کے کرم سے قوالی شروع ہو جائے۔ اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ گرمی بھی ہے لیکن میرا خیال ہے کوئی نہیں اتنا بڑا مسئلہ انشاءاللہ، تو اللہ پاک کروڑوں رحمتیں کرے۔ لیکن ایک میری بات یاد رکھنا، کبھی جھوٹی بات شے کی بنا کے نہ سنانا۔ مجھے ایک ساتھی نے پرسوں ایک واقعہ سنایا، میں نے کہا اگر سچ ہے تو ٹھیک ہے، جھوٹ نہ بولنا۔ اور جس نے میرے متعلق مبالغہ آرائی کی، فیصل سے لے کے نیچے تک، نیچے سے لے کے اوپر تک، میری اولاد تک، آج یہ آپ سن رہے ہیں، حشر کے میدان میں خود جواب دہ ہوگا، میں قطعاً جواب نہیں دوں گا، سمجھے؟ بس یہی کافی ہے کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں پہ پلے۔ اللہ فرماتے ہیں، نہ فرماتے ہیں سرکار ہم کمینوں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے۔ ہم تو ان سے ٹکڑے مانگ سکتے ہیں، وہ کھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں تو آتے ہی کچھ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے جھوٹ نہیں بولنا۔ ابھی تو کئی ساتھی کئی عجیب باتیں سناتے ہیں، میری تو سمجھ سے باہر ہوتی ہیں، تو اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے جھوٹ سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ایسا کرنا کبھی بھی بھول کے بھی نہ کرنا، اس سے برکتیں اڑ جاتی ہیں، گناہ لکھے جاتے ہیں۔ کسی کرامت کی ضرورت نہیں، کسی بشارت کی ضرورت نہیں، آپ کے من میں آپ کا مرشد، آپ کا شیخ، اللہ اس کے رسول ہونے چاہیے، یہ بہت بڑی کرامت ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ پڑھی، اس کے میں ترجمہ سناتا ہوں۔ آپ حاضر ہیں؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ میرا خیال ہے میرے ممبر پہ پہلی دفعہ ہے کہ میرے سامنے کسی نے میری بات کی ہے آج، وہ بھی میں اس لیے خاموش ہو گیا کہ ایسا ہے نا بھائی ایک دم ہی اتو منہ چاہ کے آ گیا، سنوی سا اس کدی نہیں کڈن دیتا۔ کیوں شاہ جی؟ یہ بہت بڑی کرامت ہے اور بہت بڑی بات ہے کہ آل رسول کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے۔ حضور نے فرمایا علی کی محبت سب سے بڑی نیکی ہے، اور علی کا بغض حضور نے فرمایا سب سے بڑا گناہ ہے۔ سب سے بڑی نیکی آپ کو میسر ہے، سب سے بڑے گناہ سے آپ محفوظ ہیں۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس سے بڑی ہمیں سعادت اور کیا چاہیے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ میری بات توجہ سے سنیے گا، 2-4 باتیں آپ کو سناؤں گا۔ والذین، اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں، اور ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، دیوانہ وار محبت کرتے ہیں۔ بڑی باتیں آپ نے سن لی، کیونکہ نصر سنان دا تے ماہر نے تقریر 2 گھنٹے کرن دا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ پاک سانو تقریر دینا کچھ اور بھی کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ فرمائے ٹوٹ کے، جو ایمان والے ہیں وہ میری طرف توجہ رکھیں، ٹوٹ کے محبت اللہ سے کرتے ہیں، ٹوٹ کے۔ اچھا جتنا ایمان ہوگا اتنی اللہ سے محبت ہوگی۔ قانون سمجھو، جتنا ایمان ہوگا، جو ایمان کی حالت ہوگی، جو کیفیت ہوگی، جو معاملہ ہوگا، اتنا ہی آپ کی اللہ کے ساتھ ٹوٹ کے محبت ہوگی۔ صحابہ حضور سے فیض حاصل لیا، صحابہ کے ایمان جیسا کوئی ایمان نہیں ہے۔ پہلے آپ نے سن لی کچھ باتیں بھی، صحابہ نے حضور سرور کونین پہ سب کچھ نشاور کیا، صحابہ کے ایمان جیسا ایمان بھی کونی، اور صحابہ کی اللہ کی محبت جیسی محبت بھی کونی۔ ولیوں کو بھی وہ محبت نہیں جو صحابہ کو اللہ سے محبت ہے۔ لیکن ایمان پھر وہی بات ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے مجھ میں ایمان ہے، ایمان کے لیے پھر دعویٰ ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حارثہ ان کا نام ہے، انہوں نے آقا جی کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ان سے پوچھا، انہیں دیکھا، آپ نے فرمایا کیف اصبحت یا حارثہ،
اے عرصہ آج کیسے صبح کی؟ صدقے جاؤں حضور کا پوچھنا عرصہ کا بتانا، اوئے ہوئے ہوئے ہے، حضور پوچھ رہے ہیں اپنے غلام سے آج تو نے صبح کیسے کی؟ یہ نہیں پوچھا رات کیسے گزاری، فرمایا اے حارثہ صبح کیسے کی؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ اصبحت مومنا حقا، میں نے آج حقیقی مومن کی طرح، حقیقی ایمان والے کی طرح صبح کی۔ اب آپ نے دعویٰ کر دیا۔ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ فرمایا لِكُلِّ حَقٍ حَقِيقَتَهُ فَمَا حَقِيقَتِ ایمانک، آپ نے فرمایا ہر کسی دعوے کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، تیرے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ یہ جو تو نے دعویٰ کیا کہ میں نے حقیقی مومن کی طرح صبح کیا، حقیقی ایمان والے کی طرح صبح کیا ہے، تیرے اس دعوے کی کیا دلیل ہے؟ حارثہ نے جو آگے جواب دیا، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے نفس کو دنیا سے کنارہ کر لیا، میں رات کو شب بیدار رہتا ہوں، میں رات کو، اور یا رسول اللہ دن کو روزہ دار۔ میرے نزدیک اے یا رسول اللہ سونا چاندی اینٹ پتھر سب برابر ہو گئے ہیں، سونا اور پتھر یک برابر ہو گیا ہے، اور میں رات بیٹھے عرش پر اپنے رب سے باتیں کرتا ہوں، اپنے رب کو دیکھتا ہوں۔ میں نے دنیا سے کنارہ کر لیا، میں شب زندہ داری کرتا ہوں، میں دن کو روزہ رکھتا ہوں۔ آقا جی میں نے درہم و دینار، سونے چاندی کو اور پتھروں کو یک برابر سمجھ لیا۔ آئے آئے روپیہ گم ہو جائے تو جان پہ بناتی ہے، ایک سال صحیح عید نہ لگے تے پہ مصیبت جاندی دکاندارن، تنخواہ تے بونس نہ لگے لگتا مر جاؤ نے، سمجھو تے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، سمجھے؟ حارثہ کو دیکھو حضور سے کیا پوچھ رہے ہیں، یہ تو ہمیں کہنی نہیں چاہیے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ تو بڑا سخت معاملہ ہے، ہمیں تو پہلے اعمال کو درست کرنا چاہیے۔ 12 مہینے نہ نماز پڑھی، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ درود پاک پڑھا، 12 مہینے بعد جھنڈے چوک لے جناب، بس سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، ایک نہیں مننی مرحبا، یہ تو ہمارا حال ہے۔ یہ کون سی بات ہے، یہ کون سا عشق ہے؟ میں اگے بھی کیا سی تو میں نہ آکھو جی حضور تواڈے آن دی بڑی خوشی، میں نے نماز پڑھو، نہیں نماز نہیں پڑھنی، اوہی تواڈے جمن دی بڑی خوشی ہے۔ حضور کیوں پیدا ہوئے؟ ہمیں رب سے ملانے کے لیے پیدا ہوئے۔ یہ میلاد، یہ چیزیں اللہ کی قسم میں خود مناتا ہوں یار، بڑا جشن، لیکن میں کہتا ہوں ان کو بدعت نہ، یہ عجیب بن گیا ہمارے ہاں، عجیب کام ہو گیا، پورا سال ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، اور آپ کے جو یہاں پہ خواجگان میں حال ہوتا ہے یہ میلاد ہے؟ یہ کرنے والوں کو بھی شرم آنی چاہیے، اسے میلاد کہتے ہیں جس میں ننگے سر لڑکیاں پھرے۔ حضور کی یہ تعلیمات ہے، اللہ کی قسم دیکھنے والا بھی گناہ گار ہے، کرنے والا بھی گناہ گار ہے، کوئی اس کا ثواب نہیں، میں لکھ کے دے سکتا ہوں، الفیہ لکھ کے دے سکتا ہوں، اسے میلاد کہتے ہو؟ جس میں آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فحاشی کا حکم دیا، معاذ اللہ، ہم نے لوگوں کو بولنے کا خود موقع دیا، اسے میلاد نہیں کہتے۔ یا تو سجاؤ سب کچھ، عورتوں کا داخلہ ممنوع کر دو، پھر تمہیں کوئی نہیں کہتا، پھر پتہ نہیں کیا بنے ہوئے ہیں، اگے ٹیر بنے ہیں جناب، پہاڑ بنے ہیں، میں یہ سب تم محبت سے کرتے ہو، پر ان سے پوچھو بنانے والوں سے آج کو نماز بھی پڑھی جائے، کو 1000 باری درود پاک بھی پڑھا جائے، اللہ ہمیں بھی جشن منانے کی توفیق عطا فرما، پر حضور کی محبتوں میں جشن منانے کی توفیق عطا فرما، آقا جی کی اطاعت میں جشن منانے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم جب سرکار کی بارگاہ میں میلاد کی شب کھڑے ہوں، آقا دیکھ رہے ہوں کہ یہ میرا غلام سارا سال میرے لیے مرتا ہے، اور جب تم حضور کے ہو جاؤ گے، حضور کی مانو گے، حضور کے پیچھے چلو گے، حضور کی اتباع کرو گے، نماز پڑھو گے، حلال کو حلال سمجھو گے، حرام کو حرام سمجھو گے، اللہ کی قسم ہر پیر وار تمہارے لیے میلاد شریف سے کم نہیں ہوگا۔ صحابی رسول نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے پتھر پتھر اور سونے کو یک برابر سمجھ لیا، میرے نزدیک سونے اور پتھر کی کوئی وقت نہیں، سونے اور پتھر کی کوئی وقت نہیں، آئے ہائے سونے اور پتھر کی، سونے اور پتھر کی۔ مجھے ایک شخص نے کہا میں سونا بنا رہا ہوں، چند دن بعد آنا، میں تمہیں سونے کا طریقہ بتاؤں گا کیسے بنتا ہے۔ سنجی دل تے پھڑکدا پہ ہونا، پر میری سن لو، شیطان نے میرے ذہن میں کچھ ڈالا، میں واپس آیا، میرے پاس ایک بزرگ آئے،
کہتے ہیں دوانو نہیں پتا سلطان العارفین پیشاب صاف کر کے تے پتھر سٹیا سی تے پورا قلعے دا قلعہ سونا بن گیا سی. اے بابیاں دے تے پیشاب دی مارے دوان کسا کیا سوچو بھی. میں کہا جی توبہ, سونا اور پتھر یک برابر. اور مجھے اگلے دن ایک بندے نے بات سنائی, میری طرف توجہ رکھیں, ایک بندے نے مجھے یہ بات سنائی. کس نے سنائی؟ علامہ صاحب نے سنائی تھی غالباً, کیونکہ وہ بزرگ تھے. تو انہوں نے بھی ایسی سونا بنانے کا سوچا. خواب میں تاجدار کائنات ملے, آپ نے سونے کا ڈھیر لگا ہوا, آپ نے فرمایا یہ اٹھا لے, پر اشر میری شفاعت سے محروم تو رہے گا. سونا اور پتھر یک برابر, سونا اور پتھر. ہاں فرمایا یا رسول اللہ یوں صبح کی آقا شب زندہ داری کی. اوہو میں نے شب زندہ داری کی, ساری رات اپنے مولا سے راز و نیاز کیے, دن کو روزہ رکھا, پتھر سونا یک برابر ہو گیا. رات کو زمین پہ بیٹھا, عرش الہی پہ نگاہ گئی, اپنے خدا کا دیدار کرتا رہا, دیکھتا رہا. آقا نے فرمایا تو نے سچ کہا, یہ تیرا حقیقی ایمان ہے. جتنا ایمان بڑا ہوگا. اب صحابہ کے بھی ایمان میں فرق ہے. مجھے ایک بندے نے کہا آپ سیدہ زہرا کی شان بڑی بیان کرتے ہو, حضور کی تو 4 صاحبزادیاں. میں نے کہا حق بجانب 4 ہیں, تم سیدہ زہرا کی شان کیوں زیادہ بیان کرتے ہو, باقی کا نام نہیں لیتے. میں نے کہا یوسف علیہ السلام 12 بھائی ہیں, تذکرہ ایک کہی ہے, باقی کا کوئی نہیں ہے. بھائی باقی بھی ہیں, لیکن اللہ کی شان بعض کو بعض پہ فضیلت دیتا. یہ حضور کی شہزادی, ان کو حضور نے فضیلت دی. احادیث موجود ہیں, باتیں موجود ہیں, باقی حضور کی شہزادیاں ہیں, ہمیں کون سے انکار ہے. لیکن اگر کوئی سیدہ زہرا کی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں اسی طریقے سے آپ کی فضیلت زیادہ. اسی طریقے سے صحابہ میں بھی جس طرح انبیاء میں فرق ہے, 1,24,000 پیغمبر یک برابر نہیں. 313 رسول ہیں, 5 اولو العزم ہیں, ایک نبی الانبیاء محمد مصطفیٰ ہیں, وہ 1,24,000 نبوت میں برابر. ان میں 313 رسول کے برابر وہ باقی نہیں. 313 رسول میں 5 اولو العزم, 5 اولو العزم جو ہیں 313 ان کے برابر نہیں. 5 میں ایک محمد مصطفیٰ, کائنات میں اللہ کے بعد اس کے برابر کوئی بھی نہیں. اللہ کی ذات کے بعد اس کا وہ مرتبہ ہے, کائنات میں کوئی آپ کے برابر نہیں. اللہ رب العزت کی ذات ہی آپ کے معاملے کو جان. لوگ کہتے ہیں آپ مبالغہ کرتے ہو. میرے اگلے دن بات آ گئی, تم بات کرتے ہو تو مبالغہ کرتے ہو, صوفیاء کی شان میں مبالغہ کرتے ہو. میں نے کہا مبالغہ تو یہ ہے مجھے پتا ہو کہ آپ کی حد استوار تک ہے, میں اس کو کراس کر دوں یہ مبالغہ ہے. میں اس کو کراس کر دیتا ہوں مبالغہ ہے. بھائی حد اتنی تھی, حد اتنی تھی, اس سے کراس نہیں کرنا. وہ خدا لم یزل بھی ہے تجھی سے آشکارا, نہ خدا کی انتہا ہے نہ کوئی تیرا کنارہ. کوئی حد بتاؤ نہ, اس سے آگے نہ جاؤں. اللہ کی قسم ایک مسلک کا بندہ نہیں بتا سکتا کہ محمد مصطفیٰ کی یہ حد ہے. تو جب حد نہیں, اللہ نہ کہو باقی جو کچھ ہے کہو. اللہ نہ کہو باقی جو کچھ ہے کہو. اللہ اکبر. تو صحابہ میں بھی ایسے ہی آپس میں مقام ہے, کسی کا زیادہ کسی کا کم. اب یہ حضور ہی جانتے ہیں کس کا مقام کیا ہے, ہم صرف جو حضور نے باتیں بتائیں وہی بتا سکتے ہیں. اب ایمان میں بھی صحابہ یک برابر نہیں, ایمان جدا جدا ہے. حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت ایک عورت آ گئی مسئلہ پوچھنے کہ مجھے طلاق, ساتھ اس کے 2 آدمی, جی مجھے طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. وہ دونوں آدمیوں کو ساتھ لیا, آپ چل پڑے, مسجد میں چلے گئے. مسجد میں دیکھا ایک خوبصورت حسین و جمیل, آئے ہائے زلفوں والی ہستی صحابہ کے اندر بیٹھی ہے, صحابہ گھیرا بنا کے بیٹھے ہیں. حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا, حضرت یہ عورت یہ سوال کرتی ہے, یہ 2 بندے سوال کرتے ہیں طلاق ہوئی, آپ نے 2 انگلیوں سے اشارہ کیا. آپ نے فرمایا بھی 2 طلاقیں ہو گئی ہیں. انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی, ہم مسئلہ تیرے پاس پوچھنے آئے تھے, تو ہمیں مسجد میں لے آئے, اس کے پاس لے آئے, اس نے 2 انگلیوں سے کہا, تو نے تحقیق بھی نہیں کیا, تو نے کہا 2 طلاقیں ہو گئی. حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ فرمایا عمر ہم نہیں جانتے. فرمایا یہ علی بن ابی طالب ہے, میں نے آقا سے سنا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور آپ نے فرمایا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آقا نے فرمایا اگر 7 آسمان
ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، علی کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، علی کا ایمان آسمانوں کے وزن سے بھاری ہے۔ صدقے جاؤں اس نبی کی آسمانوں کے وزن کو بھی جانتا ہے، علی کے ایمان کے وزن کو بھی جانتا ہے۔ بھئی ایویں تو بات نہیں نا، حضور نے کہہ دیا ایک لمحے میں آقا نے وزن کر لیا، اور یہ وزن کیا تھا؟ کیفیت کا وزن ہوتا ہے، نہیں کہ 5 من دا سی تو 50 من دی، کیفیت کا وزن تھا، کیفیت کا وزن۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے ہمارے یہاں پہ یہ بڑا مسئلہ ہے، اور ایک حدیث پاک میں تو یوں تاریخ ابن عساکر تاریخ دمشق ہمارے پاس موجود ہے، 45 جلد میں موجود ہے، فرمایا بے شک 7 آسمانوں کو اور 7 زمینوں کو اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، اب یہاں پہ 7 زمینیں بھی ہیں، ایک پلڑے میں علی کو رکھا جائے، علی کے ایمان کو رکھا جائے تو علی کا ایمان بھاری ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، مسئلہ بڑا یہاں پہ ہے، جہاں پہ بھی علی کی بات آتی ہے بغض علی کا بخار ہوتا ہے، بخار چڑھ کے بولتا ہے او یہ بات کہاں سے لے آئے۔ اب مسئلہ تو یہ ہے کہ سنی جو نہیں، سنی ہوتی تو پتہ ہوتا، جب سنی نہیں تو نہیں ہے، اب یہ تو پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط ہے، اب یہ ٹھیک ہے چونکہ تاریخ دمشق تاریخ مدینہ امام ابن عساکر اہل سنت کے بزرگ ہیں، اور ان حضرت عمر ابن خطاب کی بھی بڑی شان بیان کیا۔ اللہ اکبر۔ علامہ شفوری فرماتے ہیں، اب یہاں پہ ایک بات سنتے جائیں، آپ فرماتے ہیں اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں، میری طرف توجہ رکھیں، اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں، اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں، اللہ ان کو بذریعہ القاء پیغام دیتا ہے اور فرماتا ہے میرے ایسے بندے بھی ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، وہ میرے دیدار کے مشتاق ہوتے ہیں، میں ان کے دیدار کا مشتاق ہوتا ہوں۔ اوئے ہوئے ہوئے، ان بندوں کو کیا کہنے جو اللہ کے دیدار کے مشتاق ہیں۔ ہمیں تو اللہ کے دیدار کی پرواہ ہی نہیں نا، سانتے پتہ ہے بیگم رس جائے تے زمان نبض کائنات رک جاندی، اللہ دا دیدار۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو ہم حشر کے میدان میں کہے گا آج ہم تمہیں ایسے نہ بلا دیں جیسے دنیا پہ تو نے ہمیں بلا دیا تھا۔ اللہ کے دیدار کے مشتاق، انہیں نہ جنت کی لذتیں سہارا دے سکتی ہیں، نہ جنت کے حور و غلمہ پوچھ سکتے ہیں، وہ صرف اللہ کی دیدار کے مشتاق ہوتے ہیں، اللہ کے دیدار کے متمنی ہوتے ہیں۔ اور روایتوں میں آتا ہے حشر کے میدان میں ایک شخص ہوگا، اسے 70,000 زنجیریں ڈالی جائیں گی، جس طرح کافروں کو 70,000 اسے بھی 70,000 ڈالی جائیں گی، اور 70,000 ڈالی زنجیریں ڈال کے اسے جنت میں کھینچا جائے گا، وہ پھر وہاں سے نکلے گا، اللہ کے عرش کے نیچے آ جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا تم کون ہو، تمہیں کیا چاہیے؟ وہ کہیں گے ہمیں تو اللہ کا دیدار چاہیے۔ وہ کہیں گے جنت میں تو اللہ کا دیدار ہوگا، وہ دوڑے دوڑے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور قرآن کہتا ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ لوگ جو رات کو اپنے بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں اور ساری رات اللہ کو خوف و امید کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے من قرۃ اعین، ہم نے ان کے لیے، ہم حشر میں ان کی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے۔ اب جب یہ جنت میں جائیں گے، کھڑے ہوں گے منہ بسور کے، کسی کو حور و ملک مل گئے، کسی کو، اب یہ بات بڑی مشکل ہے۔ اب کوئی کہے جی جنت کی آرزو ہمیں نہیں، یہ ٹھیک ہے، پر پہلے ان دنیا کی لذتوں کو تو چھوڑو۔ یہ تے رن آ جائے تو منہ پانی آ جائے، لڑکی آ جاتے ہیں یا نہ آنکھ نہ جھکا سکے، وہ جنت کی حور نوں ویکھ کے تے جفا پا لے گا کہ یا اللہ تو جدھر جا جا مینوں جنت دے، تو سامنے ہے نا، وہ تو چھوڑے گا ہی نہیں، کیونکہ جنت کی حور تو اللہ رب العزت کی قدرت ہے، جنت کا حسن و جمال اللہ کی قدرتیں ہیں، جنت کا نقش و نگار اللہ کی قدرتیں ہیں، کوئی بندہ سوچ نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، تصور نہیں کر سکتا۔ اور وہ کھڑے ہوں گے، سب کو اپنا اپنا جنت میں مکان ملا ہوگا، مقام ملا ہوگا، ویسے کھڑے ہوں گے۔ اللہ کہے گا ان سے تو پوچھو انہیں کیا ہے، وہ کہیں گے یا اللہ تو نے کہا نہیں تھا آنکھیں ٹھنڈی کر دیں گے، تو اللہ کہے گا آنکھیں نہیں ٹھنڈی ہوئی، حور و غلمہ ہیں، جنتی لباس ہیں، نہریں ہیں، مکانوں کے نیچے سے نہریں گزر رہی ہوں گی، اللہ، سونے کے مکان، چاندی کے مکان، یاقوت کے مکان، مرد کے مکان، وہ نہریں ہوں گی، شہد کی دودھ کی دونوں کٹھی چل رہی ہوں گی، کناروں کے اوپر خوبصورت سبزہ، نہ آپ نے کبھی سوچا، نہ دیکھا، نہ سمجھا، نہ سوچا، نہ سنا، ایسا حال ہوگا کوئی سوچ نہیں سکتا وہ کیسی لذت، او عجیب و غریب لذت ہوگی، ایک ایک انگور کا دانہ ایک ایک مٹکے جتنا ہوگا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں تے نہیں پتا، میں تے تک جنت پڑھی نہیں باندھی کی میں دی، میں تے پتا ہے بس جنت بڑی سونی ہے چونکہ وہ حضور ہوندے ہیں۔
ہمارے ایک درویش تھے غلام میاں غلام دیات گڑی، ان کے نام وہ بھاجی، شاید کسی کو پرانے یاد ہو، انہوں نے دیکھے ہوں. بھاجی فرمایا کرتے تھے یا اللہ دوزخ چو رکھی باویں اے قبولے پر رمی سامنے. آدھے سن تو وہ ایک جملہ دیں دے سن. اب وہ کھڑے ہوں گے، اللہ کہے گا تمہاری آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوئی؟ وہ کہیں گے یا اللہ یہ حور و خلمہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی نہیں کر سکتی، یہ حور و قصور ہماری آنکھیں ٹھنڈی نہیں کر سکتے، یہ جنت کی نہریں نہیں. ہم رات کو اس لیے اٹھتے تھے، اس لیے آنسو بہاتے تھے، ہم نے بیویوں کو چھوڑا، بستروں کو چھوڑا، راتوں کو اٹھ کو تیری بارگاہ میں کھڑے ہوئے، تو یا اللہ ان حوروں کے لیے نہیں. اللہ فرمائے گا پھر وہ کہیں گے یا اللہ ہم تو تیرے دیدار کے مشتاق تھے. اللہ اعلان کرے گا، فرمائے گا یہ طالبان دیدار ہے، پردے اٹھائے جائیں، پھر ان کے دیدار کا انتظام کیا جائے گا. 70,000 پردہ اٹھے گا، جس پردے کے پیچھے یار ہو وہ پردہ بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے. اللہ اکبر. وہ کتا تھا نا، وہ مجنون چوم رہا تھا، پوچھا تو اس نے کہا میں نے ایسا کتا لیلا کی گلی میں دیکھا تھا. 70,000 پردہ اٹھے گا، ایک اٹھے گا کلیجی عاشقوں کے منہ کو آئیں گے، پھر دوسرا اٹھے گا، پھر تیسرا، 70,000 اٹھیں گے. اللہ عشق و مستی روج میں چھا جائے گی. اللہ اپنے طالبان سے سامنے آ کے کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. آئے کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. علامہ صفوری فرماتے ہیں کچھ بندے ایسے بھی ہیں، کچھ بندے ایسے بھی ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ میرے بندے ہیں، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، وہ میرے مشتاق ہیں، میں ان کا مشتاق ہوں. اور آپ آگے فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے انہیں 3 چیزیں عطا فرمائیں. پہلا اللہ فرماتے ہیں میں اپنے نور کا کچھ حصہ ان کے دلوں پہ ڈال دیتا ہوں. اور دوسرا فرمایا اگر تمام آسمان اور ساری زمین ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں تو میں ان کے اعمال کو سارے آسمان و زمین کے سامنے کم جانتا ہوں. تیسرا فرمایا میں اپنے کریم چہرے سے ان پر توجہ کرتا ہوں. اب یہ ایک صدیق سے اللہ نے بات کی. علامہ عبدالرحمن صفوری فرماتے ہیں کہ صدیق سے، یہ صدیق ہے جس سے بات کی کہ ان کے اعمال کو آسمان و زمین کے سامنے میں کم جانتا ہوں، میں کچھ نہیں سمجھتا، میں کچھ نہیں جانتا. میں اپنے عشاق کے، اپنے چاہنے والوں کے، اپنے محبوں کے، اپنے پیاروں کے، اپنے محبت کرنے والوں کے اعمال کو میں آسمان و زمین کے سامنے، آسمان و زمین کو کم جانتا ہوں، ان کے اعمال کو یوں توجہ سے اونچا کر دیتا ہوں. یہ ایک صدیق ہے جسے اللہ القاء کر رہا ہے. اگر ایک صدیق کا یہ حال ہے تو پھر مولا کائنات صدیق اکبر کا کیا حال ہوگا. اللہ کرے ماننے والا ذہن بن جائے. تو گویا علی کا ایمان، اور پھر یہی نہیں، یہ نابل مودہ قندوزی عرفان آل محمد دوسرا نام، اس کے اندر موجود ہے کہ امام زین العابدین فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اے ابو الحسن اگر تمام مخلوق کا ایمان اور ان کے اعمال ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں. جنگ احد ہوئی، جنگ احد، اس پہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کچھ مسائل ایسے بن گئے، صحابہ میں بھگدڑ مچ گئی. اور یہاں پہ بھی ایک بات کہتا جاؤں، صحابہ کو حضور نے ایک مقام پہ کھڑا کیا. صحابہ اس سے بے اختیاری طور پہ، کوئی ذہن میں نہیں تھا کہ ہم حضور کی نافرمانی کریں گے، وہ اتر گئے کہ جنگ جیت گئی ہے، مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے ہیں. اب اس سے دشمنوں پیچھے سے حملہ کر دیا. اللہ رب العزت نے کئی صحابہ شہید کروا دی. اللہ نے کیوں؟ صوفیہ نے فرمایا کہ اس لیے کہ اللہ کو یہ پسند ہی نہیں تھا کہ صحابہ ایسی بھی نافرمانی کریں جو ان کے ذہن میں نہ ہو. صوفیہ نے فرمایا اگر نہ ذہن میں نافرمانی ہو تو یہ حال ہو جاتا ہے، تو فرمانی نافرمانی ہو تو کیا اثر ہوتا ہے، پھر بندے کا کیا اثر ہوتا ہے. جنگ احد میں پھر اسی میں اترا تھا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح کوئی طاقتور نہیں مگر علی، کوئی تلوار نہیں مگر ذوالفقار. یہ حدیث میں موجود ہے، یہ جملہ بھی موجود ہے. وہ جو شاہ مرداں شیر یزداں یہ اوپر الگ لگایا گیا، کسی نے بعد میں لگایا. بات صرف اتنی ہے لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. جنگ احد میں آپ کی تلوار ایسے چلی
صحابہ میں بھگدڑ مچ گئی، پر علی کی تلوار کاٹتی جاتی ہے، توڑتی جاتی ہے، گاجر مولی کی طرح علی علی ہے نا۔ جبرائیل نے صدا دی، لا فتح الا علی، لا فتح الا علی، جبرائیل نے صدا دے دی۔ جبرائیل نے جب صدا دی تو یہ نابل مودہ بھی آتا ہے کہ حضور نے فرمایا اے علی، اے ابوالحسن، اگر تمام مخلوق کا ایمان اور ان کے اعمال ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور تمہارا صرف جنگ احد والے دن کا عمل ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو تمہارا عمل تمام مخلوق کے اعمال پر بھاری آ جائے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے احد والے دن اپنے مقرب فرشتوں پر تمہارے ذریعے فخر کیا اور ساتوں آسمان کے پردے اٹھا دیے، اور جنت کے اندر رہنے والی ہر چیز اور ہر نعمت تمہاری طرف بڑھی، اور تمہارے اس فعل پر سارے جہانوں کے رب نے فخر کیا، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس دن کے بدلے میں ایسا صلہ عطا فرمائے گا جس کو نہ کسی رسول نے دیکھا، نہ کسی ولی صدیق نے دیکھا۔ اللہ تجھے حشر کے میدان میں اس کا ایسا صلہ عطا فرمائے۔ اس میں بھی پتہ چل گیا، معلوم یہ ہوا کہ علی کا ایمان سب سے بھاری ہے۔ صحابہ کے سب کا ایمان حضور ہی جانتے ہیں، کوئی سوچ، پر علی کا ایمان، اور علی کا ایمان ہے کیا؟ ایک تو ہے ایمان، جنگ خندق کے اندر، خندق تھوڑی سی باریک تھی، ابن عبد ود وہ خندق پھلانگ کے آ گیا، اس نے کہا حل من مبارز، حضرت علی کھڑے ہو گئے، فرمایا کوئی نہیں اٹھا، حضرت علی نے فرمایا رسول اللہ مجھے حکم دے، آپ نے فرمایا علی بیٹھ جا، ابن عبد ود ہے، وہ 1000 کے برابر اکیلا سورما تھا، بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پھر کہا حل من مبارز، حضرت علی پھر کھڑے ہو گئے، آقا جی نے فرمایا علی بیٹھ جا، ابن عبد ود ہے، علی پھر بیٹھ گئے۔ تیسری مرتبہ اس نے پھر للکارا، آپ پھر اٹھے، آقا جی نے فرمایا وہ ابن ود ہے، فرمایا یا رسول اللہ ابن ود ہے تو کیا ہے، مجھے بھیجئے۔ اصل میں آقا جی یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، آقا جی جوش ابھار رہے تھے، حضور نے اپنا قمیض اتارا، آپ کو پہنایا، اپنا امامہ اتار کے پہنایا، اور آپ نے آپ کے لیے دعا کی، آپ ابن ود کے سامنے آئے، وہ ایک سورما تھا، اس نے کہا کون ہے تو؟ کہا علی، کہ تم میرے نہ لڑنے؟ اب آپ اس کے سامنے چھوٹے سے نظر آتے، وہ ایک قد تھا، وہ اترا، اس نے ایک وار کی، آپ نے خود کو بچایا، آپ نے اس کو ایسا وار کیا، اس کی یہ سر پہ ٹوپی تھی، اس کے نیچے پتھر تھا، یہاں سے کٹتا کٹتی تلوار کاٹتی اس کی ٹانگوں کے اندر سے نیچے سے گزر گئی۔ اس نے کہا لی یہ کیا آپ نے فرمایا قدم تو اٹھا، جب ایک قدم آگے اٹھایا آدھا ادھر گر گیا، آدھا ادھر گر گیا، اور جب اس کے سامنے کھڑا ہوا آقا نے ہاتھ اٹھائے، آئے ہائے صدقے جاؤں حضور کے ہاتھوں کی دعا کے صدقے، اور وہ دعا جو علی کے لیے ہو۔ حضور نے فرمایا اے علی میں نے اللہ سے ہر وہ چیز اپنے لیے جو مانگی وہ تیرے لیے بھی مانگی۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا یا اللہ علی کے دعا کے لیے، اور ساتھ ہی فرمایا کل شیطان، کل ایمان کل شیطان کے سامنے کھڑا ہے۔ حضور نے کل ایمان کا، یار قول ایمان، اور یار سوچو ایمان کا ہونا اور ہے، کل ایمان ہونا اور ہے، ایمان اور ہے۔ کل ایمان اور ہے، ایمان اور ہے اس نبی کے صدقے جو ایمان کی کیفیات کو بھی جانتے ہیں۔ اور اس وقت تھے کون؟ جید صحابہ تھے، ان کے ایمانوں کو کیا سمجھ سکتے ہو؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ وہ جو اپنا سب کچھ اٹھا کے آقا جی کے قدموں میں نچھاور کر دیں، اپنی جانیں حضور کے قدموں میں رکھ دیں، سب کچھ فدا کر دیں، ان کے ایمان کے کیا کہنے، پھر علی کے ایمان کے کیا کہنے۔ اور آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کیا فرمایا جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہاں پہ لڑے جس دن، تو آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہماری کتابوں میں المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے اور بھی کتابوں میں موجود ہے، فرمایا ضربت علی خیر من عبادت الثقلین، آج علی کی ایک ضرب جو ابن ود کو لگی اللہ کے نزدیک ثقلین کی عبادت سے بہتر ہے۔ علی کی ایک ضرب کا یہ حال ہے، علی کے کرم کا کیا حال ہوگا؟ صدقے جاؤں جس کی ضربیں اللہ یوں تولتا ہے، جس کی ضربیں اس سے محبت کیسی۔ یہی وجہ ہے کہ جتنا ایمان اللہ ہے
اتنی اللہ سے شدید محبت ہے. اور آقا جی نے فرمایا علی کو برا نہ کہو، اللہ کی محبت میں دیوانہ ہے. تم نے سنا ہوا ہے دیوانہ، اسے کہتے ہیں دیوانہ. علی کو برا نہ کہو. کیوں نہ دیوانہ ہو بھائی، کیوں نہ ہو؟ سارے سلسلوں کے صوفیاء دیوانے، ان دیوانوں کا یہ باپ، دیوانوں کا یہ امام، دیوانوں کا یہ قائد، دیوانوں کا یہ امیر. ہاں 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 ہاں، دیوانوں کے کیا کہنے حضور کی امت میں. کہیں دیکھو تو معین الدین چشتی جمیری جیسا دیوانہ نظر آتا ہے، کہیں داتا علی اجویری جیسا دیوانہ نظر آتا ہے. جب ان دیوانوں کو نہیں سوچ سکتے تو جو ان کا امام ہے، 4 سلسلے ہیں، سور وردی بھی علی سے ملتا ہے، چشتی بھی علی سے ملتا ہے، قادری بھی علی سے ملتا ہے، رہ گیا نقشبندی. نقشبندی با یزید سے امام جعفر صادق کو ملاتے ہیں، 300 سال کا فاصلہ ہے. امام جعفر صادق سے فیض ملا، باقی باتیں بعد میں چھوڑو. یہ تو مانتے ہو، یہ تو تمہاری سندوں میں موجود ہے، تمہارے شجروں میں موجود ہے، پھر مانو تم میں بھی امام جعفر صادق علی کی اولاد کا فیضان ہے. پھر جہاں سے تمہارا فیض چلا ہے اسے بھی شہنشاہ نقشبند جسے کہتے ہیں، بہاؤالدین نقشبند، وہ بھی تو زہرا کا بیٹا ہے. اسے پھر فیضات دینے والا میرا مرشد ہے. جدھر دیکھو گے ادھر ادھر ہی نظارے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. یہ جتنا ایمان اتنی محبت، جتنی ہے ایمان کی کیفیت اتنی. اب محبتیں 2 قسم کی ہیں. میں بات ختم کرتا ہوں 10 منٹ اور میں. ایک محبت ہے اللہ کے لیے، ایک محبت ہے دنیا کی. ایک مثلاً ایک محبت ہے کسی لڑکی سے ہوگی، ایک کو اپنے مرشد سے ہوگی، حضور سے ہوگی. اللہ، میں ایک بات کرنا، عشق مجازی کھلے ہی کھلے، عشق حقیقی بلے ہی بلے. لیکن آپ دیکھو یہ جو آج کی محبتیں، یہ کوئی نہیں 2-4 باری عجیب و غریب یہ محبت ہے. میں تو ویسے بھی اس سے اللہ پاک محفوظ فرمائے اپنے حبیب کے صدقے، کیونکہ جن کے گھر میں مائیں بہنیں موجود ہیں اللہ انہیں ان کاموں کی توفیق نہیں دیتے. انہیں سمجھ ہوتی ہے کہ میری نگاہ جو ہے کدھر جانی ہے، میری نگاہ کا دائرہ کیا ہونا چاہیے. مجازی عشق، لیلا مجنوں. امام حسن صلح کر کے حضرت معاویہ سے آئے، رستے میں مل گیا مجنوں. انہیں کیا کی کر کے آ گئے ہو؟ آپ نے فرمایا میں تے صلح کی تھی. اس نے کہا میں سمجھا تسی لیلا نے مل کے آئے ہو. انہوں اپنی پہ آپ نے فرمایا تے مجنوں ہے، پاگل ہے، پرا کرو. حال یہ ہے کہ بادشاہ نے بلا لیا، اس نے کہا لیلا لاؤ تو صحیح، بلا کس نام کا ہے لیلا جس پہ مجنوں مارا مارا پھرتا ہے. دیکھا لیلا کالی، مولانا نور لکھتے ہیں کالی شاہ. تو اس نے کہا لیلا تو لے لے، رنگ تیرا کالا سیاہ نہیں کھٹو. میری طرف توجہ رکھیں، میں تو اٹھا کے باہر سٹ چھاں گا. اٹھو ادھر ادھر آؤ، درود پاک پڑھو. جڑے کام بیٹھے ہو بھی وہ کرید ہے. اتنے کہ بو بادشاہ نے کہا وہ تو ہے جس پہ مجنوں مرتا ہے، بس تجھ پہ مجنوں مرتا ہے، نہ تیری شکل نہ صورت نہ کچھ نہ کچھ، کس چیز پہ مرتا ہے؟ آئے ہائے 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 ہائے. کیا خوبصورت جواب دیا مجنوں نے، لیلا نے. اس نے کہا بادشاہ مجنوں والی آنکھ لا پھر مجھے دیکھ. آہا تیری آنکھ مجنوں والی نہیں. مجنوں صدیق اکبر نے حضور کو دیکھا، فرمایا سنیا تو سارے ہی بڑا سونا ہے. ابو جہل نے کہا اسا کیا معاذ اللہ تجھے سارے ہی لفظوں زیب نہیں دیندے. تو حضور نے فرمایا آپ کو جائے سارا جاگی کجا نظر ہوندا. صدیق اکبر آپ سونا ہے، ابو بکر صدیق آپ سونا ہے، سارا ہی سونا نظر ہوندا ہے ہر شے. او ہو مجنوں لیلا پہ مرا، مہیوال پہ سونی مر گئی، گھڑے کچے پہ تیر کے. اس نے دوڑی گجرات دی بڑی مشہور گل ہے، ہیر رانجے پہ مر گئی، رانجا ہیر پہ مر گیا. کتنی تکلیفیں جھیلی، سب کچھ ٹھیک، مجھے صرف اتنا بتاؤ
ویسے تو یہ عجیب دیوانے تھے نا، لیلا مر گئی تو یہ مجنون اس کی قبر ڈھونڈتا پھرتا ہے، مٹی سونگتا ہے مٹی، تو جب لیلا کی قبر پہ آیا تو مٹی سونگ کے کہتا ہے یہ لیلا کی قبر ہے۔ اس کا تو یہ حال تھا مجنون کا۔ لیکن کچھ صوفیاء نے فرمایا مجنون ایک ولی اللہ تھا، اپنا آپ چھونا پانے کے لیے لیلا کی بدنامی گلے میں ڈال لی۔ یہ بھی ایک ملامتی گروہ ہوتا ہے، ہم وہ بات بعد میں کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تابعی بزرگ تھا بہت بڑا۔ خیر مختصر کیا، حشر کے میدان میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سارے لوگ کھڑے ہوں گے، مجنون جب آئے گا ایک طرف محشر کے میدان سے اٹھے گا، کہتا پھرے گا لیلا لیلا لیلا، جو جس کی محبت میں مرے گا اسی میں اٹھے گا لیلا لیلا۔ اب اللہ پکارے گا بلاؤ میرے عشاق کو، جو کانپ رہے ہوں گے دوزخ کے لیے، جنت کی آرزو کے لیے، بلاؤ۔ اور دیکھو اس مجنون کی محبت، ایک عورت کی محبت میں محشر میں مجھے بھی بھولا کھڑا ہے، تمہاری کون سی محبت تھی؟ یہ میرا اپنا تخیل ہے۔ لیکن ایک تو یہ بات ہوگی، آہا ایک طرف مجنون اٹھے گا، ایک طرف ایک طرف مجنون اٹھے گا، ایک طرف مہیوال اٹھے گا، سونی اٹھے گی، سب کچھ اٹھے گا، ہائے 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 ہائے، ہر نظر کانپ اٹھے گی معاشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دھل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا، حضور آئیں گے، اعلان ہو جائے گا، بچو ہٹو، شور ہوگا، آقا جی کونین اونٹنی پہ سوار ہوں گے، اور پھر کیا حال ہوگا، اتنے عشاق میں جامی جیسے ہوں گے، اللہ کی قسم جب جامی آئیں گے، یوسف جیسے، حسین ایسے کہ جن کو دیکھ کے خود یوسف بھی معاشر میں، یوسف تھے کیا 3 مہینے خلق قید پہ گئے نا، آپ نے فرمایا یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا جاؤ اسٹیڈیم میں کھڑے ہو جاؤ، کہو جو مجھے دیکھے گا 3 مہینے بھوک نہیں لگے گی۔ یوسف علیہ السلام جاتے اسٹیڈیم میں کھڑے ہو جاتے، ایسے کرتے لوگ دیکھتے، 3 ماہ تک بھوک، 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کی نانی، 3 مہینے، اوئے ہوئے حسین، اتنے حسین، 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کی نانی، جینا محمد عربی ڈٹھا رجے دو ہی جانی۔ یوسف علیہ السلام زلیخا آپ پہ مر مٹی، لیکن حشر کا میدان ہوگا جب حضور آئیں گے، حسین ایسے کہ جن کو دیکھ کے خود یوسف بھی معاشر میں بشکل پیر کنانی زلیخا بن کے نکلیں گے، جب حضور کو دیکھیں گے زلیخا کی طرح تڑپ کے حضور کے قدموں پہ جا گریں گے، کہیں گے کوئی مثل نہ ڈولن دی، چپ کر میرے لیے تھے جانیاں بولن دی۔ اب میں جو کہنا چاہتا ہوں، ایک طرف مجاز والے کھڑے ہوں گے، عشق مجازی کھلے ہی کھلے، عشق حقیقی، ایک طرف بلال اٹھے گا، ابو بکر صدیق اٹھیں گے، عمر ابن خطاب اٹھیں گے، علی جیسے اٹھیں گے، حضور کی امت میں بڑے بڑے عشاق عبد الرحمن جامی جیسے اٹھیں گے، مولانا روم جیسے اٹھیں گے، خواجہ نظامی جیسے اٹھیں گے۔ اب یہ لوگ جب اٹھیں گے حضور کو دیکھیں گے، تڑپیں گے، اللہ کی قسم مجاز والے کبھی اپنے محبوبوں کو دیکھیں گے، کبھی حضور کو دیکھیں گے اور روئیں گے، پیٹیں گے، کاش ایدی واللیل دیاں زلفاں دے اسیر ہوں دے۔ او ہو بہاؤالدین نقشبند، یہ شہزادہ بھی میرے مرشد کریم کے صدقے رنگا گیا۔ خواب کے اندر اس میں اللہ ذات نہیں رقم رو رہا، خواب کے اندر خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، فرمایا شہزادے عبد القادر جیلانی کی طرف رجوع کر، میرے دل پہ جمتا نہیں تھا، میں نے بھی ان سے رجوع کی تو جم گیا۔ ہائے شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، کوئی خضر سے پوچھے۔ آپ نے پھر بہاؤالدین نقشبند کے دل پر اپنا پنجہ مارا ایسے اور اس میں لو روشن کر دیا، اور نقشبندیوں یہ فیضان بھی میرے عبد القادر جیلانی ابن زہرا کے بیٹے کا ہے۔ جتنا ایمان ہوگا اتنی محبت، عشق مجازی کھلے ہی کھلے، عشق حقیقی اور عشق حقیقی کی پھر کتنی برکتیں ہوتی ہیں، اور یہ عشق حقیقی کی دکانیں آقا جی کے غلام ہیں، یہ صوفیاء ہیں
جب تک انسان ان کے پاس نہیں آتا عشق حقیقی کی لو نہیں لگتی. جب تک کسی کے قدموں میں خود کو جھکاتا نہیں انسان کو عشق نہیں ملتا. خود کو مٹا دے. ایک شعر کہتا ہوں بس ختم کرتا ہوں. پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ. پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ. ذلیل کیا ہو جاؤ؟ ذلیل کا میں نے ایک معنی بتایا تھا. ہمارے نزدیک ذلیل یہ ہے اور فلانے تو ذلیل ہیں. حضرت علی کی دعاؤں میں موجود ہے. آپ نے فرمایا اے اللہ میں تیرا ذلیل بندہ. عبد ذلیل. لغت میں ذلیل کا معنی یہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں. یہ ذلیل یہ بھی ہوتا ہے کہ 5-4 چانٹے مارو جوتے مارو وہ ذلیل کر دیا. یہ ذلیل نہیں. پیش مرشد ذلیل. کیسے ذلیل؟ یہ ہوتا ہے کہ اپنے پورے وجود کی قوتوں کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں جھک جائے. یہ ذلیل ہے. پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ. متبع بے دلیل ہو جاؤ. پھر تو سرچ مچ جمیل ہو جاؤ. تم بھی حق کے خلیل ہو جاؤ. جب تک انسان اپنے شیخ سے، یہ میں نے ایک ادھورا سا موضوع چھوڑا والذین آمنوا اشد انشاءاللہ اس پہ پھر انسان اپنے پتہ نہیں جڑ تھوڑا دوڑنا بول چھڑنا میری طبیعت علیہ بھی نہیں صحیح. ماسٹر جی تھوڑا نزلہ سن لگ گیا. اگے تو سنک پھڑیا ہوتا ہی آٹا ہے تو انہوں سے کھانسی پھڑی آٹا ہے. پر یہ بھی یہ صوفیاء نے فرمایا کہ کس کے پاس بیٹھے؟ فرمایا جس کے پاس 3 چیزوں میں سے ایک چیز ہو. وہ کیا چیز؟ فرمایا یا علت ہو یا ذلت ہو یا قلت ہو. علت بیماری ہو، ذلت رسوائی ہو، قلت تنگ دستی ہو. تو جنہوں تینوں مل جان سبحان اللہ. سمجھو رسوائی یہ بھی رسوائی ہے کہ تنویر المصطفیٰ کو کڑا جادو ہے. آئے ہائے صدقے جاؤں. میرے آقا کو بھی کافروں نے کہا تھا کہ محمد جادوگر ہے. ایک سنت تینی بھی پوری ہوگی نا کیوں شاہ جی؟ لیکن اللہ پاک ہمیں اپنے حبیب کے صدقے. میں تو ایک بندے میں آ کے اگلے دن کہنا فلاں بندہ کہنا وہ کو کالا جادو ہے. جادو دے ذریعے بندے نہیں خواب بھی آ جاتا ہے. میں آخیا یار کالا تے کالا میرے کو چٹا بھی سمجھ لیا، کالا بھی سمجھ لیا، ساوا بھی سمجھ لیا، پیلا بھی سمجھ لیا، جو کچھ. اس لیے کہ عشق وہ کہتے ہیں نا کہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، عشق وہ جو سر چڑھ کے بولے. ہمارے پاس جادو علی کی محبت کا ہے. ہمارے پاس جادو سیدہ زہرا کی غلامی کا ہے. اللہ کی قسم یہی ہے اور اللہ یہی رکھے. میں نے بڑے لوگوں سے ملا، جادو والے لوگوں کو بھی دیکھا، لیکن اللہ کے کرم سے مجھے اللہ نے ایسے لوگوں سے محفوظ ہی صدا رکھا. میں نے جس بندے کو دیکھا کہ اس بندے کے اندر حضور کی خوشبو کے علاوہ کوئی اور خوشبو آتی ہے، میں اس کے پاس گیا ہی نہیں. مجھے خدا نے جانے ہی نہیں دیا. اس لیے یہ بات، ہاں یہ آخری بات کہوں گا، آپ کسی سے بحث نہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ آپ میرے بیانات سنیں بس. آپ جتنا سفینہ مصطفی کا کام ہو سکتا ہے وہ کریں. کسی کو جواب دینے کی کوئی اجازت نہیں. کوئی مجھے جو کہتا ہے جو کہتا ہے. دیکھیں نا ایک طرف یہ ہے، ایک بندہ ساری زندگی آپ کو برا کہے، ایک طرف حضور کی بارگاہ سے آپ کو تحفے آ جائیں. اللہ کی ہر نعمت کا خزانہ تکلیفوں کے نیچے ہے. اور اللہ کی محبت بھی تبھی بڑھتی ہے. جفا جو عشق میں ہوئی ہے وہ جفا ہی نہیں. ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں، کچھ مزہ ہی نہیں. اس لیے آپ کسی کو جواب نہ دیں. یہ میری طرف سے آپ کو وصیت. ایک بندہ آپ کو کہتا ہے یہ کتاب میں کیا لکھ دیا، یوں لکھ دیا یا لکھ دیا، اسے کہو بھائی نہیں مننا تو ٹھیک ہے بھائی، السلام علیکم. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ساڈے کو اتنا وقت نہیں تواڈے نال گل کریے، بس یہ کرنی ہے کہ سلام دعا کر چھڑنے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میری وصیت ہے آپ کو، یہ میرا حکم بھی ہے. آپ کسی بندے کو دیکھ، ایک بندہ مجھ سے متنفر ہے، مجھے برا بلا کہتا ہے، اب آپ اس کو کچھ دلائل بھی دیں گے تو وہ بھی پھرے گا، فائدہ کو نہیں. اس کا وقت ضائع کرنے کے برابر ہے. میں آپ کو آخری بات ایک بتا دوں. ایک دفعہ مجھے شہر میں ایک ایسا مسئلہ بنا، انہوں نے مجھ پہ فتویٰ کو لگا دیا. ہماری ایک قوالی ہوئی تھی، اس میں ایک شعر تھا، سا پڑھیا عشق سپارے وچ واجب ہے پوجا مرشدی. انہوں نے کہا ویکھو یہ کی کہہ دیتا سا، انہوں حال پہ گیا جے، اے ویکھو کی کردہ جے ہے یہ. انہوں نے جناب مجھے بڑے فون کیے، آپ تجدید ایمان کریں، میں آپ دوبارہ مسلمان ہوں، مجمع میں کلمہ پڑھیں. میں کہا میں تیلے پتہ ہی نہیں لگتا مسلمان بھی نہیں ہوا تو ساتھ میں نے کافر بھی کر چڑھیا. میں مسلمان تھے ہو لین دیو. ابھی تو مجھے یہ بھی نہیں پتہ یا رسول اللہ کہ میں آپ کا غلام کس حال میں ہوں. خیر ساتھی جو تھے نا وہ
ان کو جواب دینے کے لیے گئے، مجھے پتہ بعد میں چلا، تو میرے پاس مرزا امداد حسین صاحب آ گئے جو محفل پہ اس دن تھے، عرفان آل محمد کی تقریب پہ مرزا امداد حسین صاحب فیصل آباد سے، صوفی برکت صاحب کے مرید سارے آگے، انہوں نے کہا ان کے متعلق کسی نے کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ اب وہ مولوی صاحب اسی مسجد میں تقریر کرنے کے لیے آ گئے، اور اسی مسجد میں جو چودھری تھا وہ صوفی صاحب کا بیت تھا، مولوی صاحب جو وہاں مسجد میں تھے انہوں نے 1000 روپیہ دے کے وہ سارے فتوے لے لی، انہوں نے کہا بعد میں تقسیم کر دوں گا۔ انہوں نے کہا اگر اتنے تقسیم ہوئے تو مولوی بھی بچ کے نہیں جانا، بابے نے چاند لائے بھی تن نہیں ہوں۔ اب اس نے وہ فتویٰ لیا، مولوی صاحب نے صبح کہا بابا جی نہ کھو کچھ تے جواب دیو جہاں دو انکا فرادہ پہ۔ صوفی برکت صاحب لدھیانوی ایک نام تھا، 1.25 لاکھ یا حیو یا قیوم پڑھنے والا، آپ نے لکھی کتاب، کچھ باتیں لکھی حضرت امام حسین اور علی کے بارے میں۔ مولوی آگے انہوں نے کہا والا کتوں لے آجے، انہوں نے کہا اٹھ جاؤ، میں اپنے آقا حسین کو اور علی کو ازل سے بے بغیر حوالے کے مانتا ہوں۔ اٹھ جاؤ مولویو۔ اب وہ کہتا ہے، اس نے کہتا ہے میں نے سلوکے میں، یہ مرزا صاحب نے بات سنائی، سلوکے میں اس نے ڈالا وہ جو پرچہ تھا، ایسے پرچہ اس نے ایسے سلوکے میں ڈالا، اور وہ حضور کے پاس چلا گیا۔ حضور بیٹھے ہوئے تھے نہر کے کنارے، یا حیو یا قیوم یا حیو، یہ چلتا رہتا ان کا، یا حیو یا قیوم، یا سلوکہ ہونا پایا ہوں سی، وہ وہاں نظر آپ نے فرمایا اشارے سے یا حیو یا قیوم کا ورد ہے، آپ نے فرمایا وہ جڑا سلوکے چی کڑ انہیں ایسے ایسے کر لیا، آپ نے فرمایا اس نے ایسا کیا، آپ نے فرمایا اشارے سے ان التے رکھ، پھر آپ نے فرمایا پھاڑ دیا، آپ نے فرمایا اسے اشارے سے فرمایا نہر ناڑے سٹا، جب چھوڑ کے پھینک کے آ گیا آپ نے فرمایا ہمیں اپنے ایمان کے لیے کسی ملا کی سنن کی ضرورت نہیں ہے، ملا کی سندیں نہیں، یہ ملا تو خود سندوں کے لیے صوفیاء کے قدموں میں جا کے جھکتا ہے تب اس کا علم رنگ لاتا ہے۔ یہ تو امام اعظم سے پوچھے، ابراہیم بن ادم آ گئے تو آپ کھڑے ہو گئے، ان کو اپنی جگہ پہ بٹھایا، ادب کیا، شاگردوں نے کہا حضور سارا دن تو آپ قال رسول اللہ اور حدیث اور قرآن، آپ نے فرمایا ہاں ہم کبھی بھی کچھ اور بھی کر لیتے ہیں، یہ بابے اللہ کے سوا کچھ نہیں سوچتے۔ ہائے 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 ہائے۔ اور حضرت شبلی فرماتے ہیں اللہ کے بندے ایک سانس اللہ کی محبت میں نکال لے، صرف ایک سانس، تیری وہ سانس اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی تو تیری بات بن جائے گی۔ اس لیے یہ باتیں مجھے بتا ہی نہ کرو، کوئی ضرورت نہیں، کوئی کیا کہتا ہے کیا نہیں، سب کچھ ہے، جیسے آپ کو علامہ صاحب نے پچھلے بتایا تھا، حوالے بھی ہیں سرکار کے صدقے، لیکن ان بحث میں الحمدللہ اب دعا کرو نئی کتابن قریب میرے مرشد کریم حضور غوث ورا کی مدح میں آئے گی، اور اس میں حضور غوث ورا کے 1111 نام، وہ بھی حضور غوث ورا کی وقت سے لے کے آج تک کسی نے نہیں لکھے، وہ بھی سفینہ مصطفی کو۔ مرزا صاحب نے کہا وہ تیسری کتاب کی بیچ میں تم نے لکھا ہے، یہ نہیں لکھا زیر طبع، یاد نہیں رہا۔ میں نے کہا وہ ان قریب کتاب آئے گی، اس میں حضور غوث ورا کے 1111 نام ہے، ایک کہنے سارا ٹھیکہ سفینہ مصطفی چاہ لے جی۔ میں نے کہا اس کی بھی ایک وجہ ہے، میں نے کہا اس کی بھی ایک وجہ ہے، وہ وجہ کبھی آپ کو بتائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو سلامت رکھے، اپنے شیخ کے ساتھ متحد ہونے کی توفیق دیں، ٹھیک ہے نا، ان باتوں بوتوں کی کوئی اتنی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے۔ صوفی غلام حسین ویسی صاحب میرے استاد تھے، میرے روحانی پیشوا تھے، انہوں نے مجھ پہ کرم کیا، اپنا جبہ عطا کیا، لیکن اس دے باوجود میں اور بابے بھی بڑے چوئن، پنجابی چاہتے ہیں بابے لوہے دے تھان ہوندے نے، میں فولاد ہاتھ پا کے چوئن سرکار دے صدقے، چاند دن بیٹھا بابے ہر شاہی کٹ کے انہیں کہا لے جا، یہ تو اپنے مجھے باقر شاہ صاحب نے بھیجا، ایک کتاب تھی ایک درویش کے پاس، انہیں کہا جا لیا، تے نال میں کہندے نے میں بڑا پتہ ہے بچو تو کیویں چو لینا، تو چو لینا ہوں لیا ہوں نہیں ہو دیندہ۔ بات یہ ہے کہ یہ بھی ان کا کرم ہو تو تب ان سے کچھ بات بنتی ہے، ورنہ اس میں بھی ہمارا نہیں، ہمارا نصیب اچھا تھا۔ صوفی غلام حسین ویسی صاحب سے جو ملاقات ہوئی وہ بھی بڑی اچھی تھی، اللہ پاک ان پہ کروڑوں سلام کریں، اور انہوں نے ایک جملہ مجھے کہا تھا جو میں نے کتاب میں بھی نہ لکھنے دیا، وہ آپ کو آج سنا دیتا ہوں، علی شیخ کو شاید یاد ہو، کی سی جملہ کوئی یاد؟ کیونکہ علی شیخ اس وقت قریب تھے، یہ انہوں نے کہا تھا کہ تو آپ بھی تردہ رہیں گا، جڑا تیرے نال لگ گیا وہ بھی تر جائے گا۔ یہ میں نے کتاب میں نہیں لکھا تھا، اور کتاب تو میں نے ویسے ہی بند کر دی، وہ ریاکاری سی بن گئی، لیکن جب میرے صوفیاء کے میرے اساتذہ کے حوال لکھے جائیں گے انشاءاللہ اس میں ان کا تذکرہ لکھا جائے گا۔ اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے ہمیں متحد ہو کے سفینہ مصطفی کے کام کی توفیق دیں۔ جہاں جہاں بیٹھے ہو سیڑھیوں کو عام کرو، بیانات سنو، اگر تم کچھ چاہتے ہو تو بیانات سنو، قوالیوں کو زیادہ زور نہ دو،
قوالی تو ہم اپنے ذوق کے لیے کرواتے ہیں، فیصل انہوں نے کہا وہ قوالن تشریف لے آؤں، لیکن صرف اتنا یاد رکھو کہ میں خوش خوشی پہ ہوں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے ایک نئے ساتھی ہم سے ملے ہیں، ان کا نام ہے ہرجندر سنگھ۔ انہوں نے نام کیے، وہ سکھ ہیں لیکن ہم سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے انہیں ایک ذکر کا کلپ بھیجا، کہنے داتا جی میں ہن بھی تہاڈا بیان سن رہا، کیڑا خنن گربی حقیقت معراج 2010 دا، یعنی کہ وہ بیانات وہ سکھ سن رہا ہے، اور وہ آپ عثمان کپور سے کبھی پوچھیں کہ اس کی کیا کیفیات ہے، اس کے دل میں حضرت علی کی محبت، حضور غوث پاک کی محبت، تاجدار، اور پھر اس کو الحمدللہ تربیت ہم کر رہے ہیں، لیکن اتنی جلدی نہیں کر رہے کہ فوراً مسلمان ہو جائے۔ ان دا کام جڑا کو نہیں لوڑ، محبت سے کام کریں۔ آپ کو دیکھ کے بندہ اسلام میں آئے، یہ کیا کہ آپ اس کو کاندھوں سے کھینچ کے اسلام میں لائیں، یہ نہ با یزید والا ہاتھ ہو جائے۔ ان کا ہمسایہ تھا، اس سے کسی مسلمان نے کہا اور تو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا با یزید کا ہمسایہ ہے۔ اس نے کہا اگر مسلمانی با یزید جیسی ہے تو میرے بس کا روگ نہیں، اگر تیرے جیسی مسلمانی ہے تو اس سے تو میں بہتر ہوں۔ ہم مسلمان بھی تو ایسے نا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا اصل، دل و نگاہ ہو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے بندو خود کو سنوارو، اپنی آنکھ کو برائی سے بچاؤ، اپنے وجود کو بچاؤ، اپنی روح کو بچاؤ، اپنے نفس کو بچاؤ۔ اللہ کی قسم اس دھوکے میں نہ رہنا۔ حشر کے میدان میں جس بندے کے کاغذات اللہ نے کھول لیے اس کے بچنا محال ہے۔ اگر یہ بات ہوتی میاں صاحب نے لکھا ہے عدل کریں تے تھر تھر کمن اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جامن میں جموں، تم کو مولویوں نے غلط بتایا ہے۔ یا مدری نے لکھا ہے کہ آقا جی جب شام کو آتے، نبوت کا تاج اتارتے، عصمت کا کمر بند کھولتے اور کہتے اے اللہ محمد کے عظیم گناہوں کو عظیم رب بھی معاف کر سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب یہ فرماتے تھے ابو بکر صدیق اپنی صفات کو بھول جاتے تھے، عمر ابن خطاب رو رو کے تڑپ جاتے تھے، آسمان کے ملائکہ چیخے مارتے تھے۔ جب اللہ کے ایک مقرب کا یہ حال ہے تو ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ اس دھوکے میں نہ رہنا۔ ٹھیک ہے شفاعت میں نے اس پہ بولتا ہوں، آقا جی آپ کے صدقے سب رحمتیں ہوں گی، پر یہ نہ ہو کہ اس سے پہلے ہی حشر ہو جائے۔ اس لیے سفینہ مصطفی سے جڑ جاؤ، سفینہ مصطفی محبت پیدا کرو، اور یہ آج عہد کرو کہ ہم سارے مل کے انشاءاللہ سفینہ مصطفی کے لیے کام کریں گے۔ اگلی سستیاں آج کے بعد ختم، لیکن جنہوں میں سزا دینی انہوں نے ختم نہیں، انہوں میں دسنا وہ نہ ختم، انہوں نے ختم سارے تو بڑی، انہوں نے ختم میں بعد چکرنا، ختم انہوں نے پڑھنا۔ کام کرو اور جو کرے گا وہ میرے دل میں ہے۔ عثمان کپور اتنی دور ہے، جب وہ کام کرتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے میرے پاس بیٹھا ہے۔ آج بھی وہ محفل میں ہے، محبت یہ کیسے ہے؟ حضور غزوہ تبوک میں گئے تو آپ نے جب مال ملا تو آپ نے فرمایا اس میں حصہ رکھنا جو پیچھے رہ گئے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا وہ تمہارے ساتھ برابر جہاد میں شریک ہیں۔ فرمایا یہ کیسے یا رسول اللہ؟ فرمایا ان کی نیت پر، وہ کسی مقصد کے لیے پیچھے رہے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ اس لیے اللہ پاک ہم سب کو محبت کے ساتھ سفینہ مصطفی کے لیے کام کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تھکتے نہیں گئے؟ ہر ایک قوالی سننی ہے؟ آج ہی تے محبت دی قوالی سننی کہ آج شکریہ دی قوالی ہے۔ کی خیال ہے؟ اب ان کو کھڑا کریں انشاءاللہ۔ ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں منہ مبارک کی زیارت بھی کرواتے ہیں۔ اے لینا بنوا عرش ہے وہی بوریا، نہ فصیل ہے نہ محل سرا، تیرا فرش ہے وہی بوریا، تیرے جسم پاک پہ ایک کعبہ، وہ بھی تار تار ہے جا بجا، وہ بھی تار تار ہے جا بجا، تیری سادگی بھی کمال ہی، تیری سادگی بھی کمال ہی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ میں تھا کیا
کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا مجھے عشق احمد عطا درود و سلام پڑھتے جائیں اور حضور کے منہ مبارک اصل میں شیشی ایسی ہے ذرا موٹی سی لیکن یہ حضور کے منہ مبارک ہے جس چیز میں رکھے ہوئے ہیں اس کی بھی بڑی فضیلت ہے جہاں مل گیا تیرے نقش پا تو حضور کا بال مبارک ہے نا تیرے نام کا وظیفہ تیرے نقش پا کے بوسے تیرے نام کا وظیفہ تیرے نقش پا کے بوسے کبھی ختم یہ عبادت نہ ہوئی ہے نہ ہو کر کے نہیں لے جاؤ 5-6 باقی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا مجھے عشق احمد عطا کیا ہو بلا حضور کی آل کا ہو بلا حضور کی آل کا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ ماہ مہر میں تیری روشنی ماہ مہر میں تیری روشنی ہوئی ختم تجھ پہ پیغمبری ماہ مہر میں تیری روشنی ہوئی ختم تجھ پہ پیغمبری نہیں تجھ سا تیرے سوا کوئی کرے کون تیری برابری کرے کون تیری برابری یہ نہیں کسی کی مجال ہی یہ نہیں کسی کی مجال ہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو بکمالہ کشف الدجى بجمالہ